تیسرے ٹی20 میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو شکست دے دی۔ جیت کے لیے 225 رنز کے تعاقب میں پاکستانی ٹیم 179 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ بابر اعظم نے 58 رنز سکور کیے۔ نیوزی لینڈ نے فنالن نے جارحانہ سنچری سکور کی۔ کیویز کو سیریز میں 3-0 کی ناقابل شکست برتری حاصل کر لی۔ ایران کی پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی، دفتر خارجہ کی شدید مذمت۔ ایرانی ناظم الامور وزارت خارجہ میں طلب، احتجاج ریکارڈ کرایا۔ پیر کے روز ایرانی سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں حملے کیے تھے، 2 بچے جاں بحق اور 3 بچیاں زخمی ہوئی تھیں۔ لکی مروت میں تھانہ غزانی خیل پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ دہشت گردوں نے راکٹ لانچر اور بھاری اسلحے کے تھانے پر فائرنگ کی۔ پولیس کی جوابی فائرنگ سے ملزمان فرار ہو گئے۔ انتخابی نشانات کی تبدیلی سے انتخابات میں تاخیر کے خدشات۔ انتخابی نشان الاٹ ہونے کے بعد مختلف فورم سے نشان تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ دوبارہ بیلٹ پیپرز کی چھپائی سے وقت اور خصوصی کاغذ ضائع ہو جائے گا۔ انتخابی حلقوں میں الیکشن ملتوی کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہے گا، الیکشن کمیشن کا اعلامیہ۔ اسرائیلی فوج کے غزہ پر وحشیانہ حملے، خان یونس پر بمباری سے 13 فلسطینی شہید، 24 گھنٹے میں 158 فلسطینی شہید اور 320 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کے رسید ہسپتال کے احاطے میں بھی شدید شیلنگ۔ امریکی سینٹ نے اسرائیلی کارروائیوں کی تحقیقات کی قرارداد کو مسترد کر دیا۔ 100 ارکان میں سے 72 نے قرارداد کی مخالفت کی اور صرف 11 نے حمایت کی۔ سینیٹر برنی سینڈرز نے قرارداد پیش کی تھی۔ کراچی میں ایس بی سی افسران کے خلاف مقدمہ درج، اگست 2022 میں سوجانی ٹاؤن میں عمارت گر گئی تھی۔ انکوائری میں ایس بی سی افسران اور بلڈنگ مالک کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ نگراں وزیراعلیٰ پنجاب سے لاہور میں مصنوعی بارش برسانے والی یو اے ای ٹیم کی ملاقات۔ محسن نقوی نے یو اے ای کی ٹیم کو تعریفی سرٹیفکیٹ اور یادگاری شیلڈز دیں۔ اور پنجاب کے بیشتر شہروں پر دھند کا رہا، ٹرینوں کا شیڈول متاثر، ٹرینیں کئی گھنٹے تاخیر کا شکار۔